اللہ الرحمن الرحیم. کس کی باری ہے بھائی؟ ابھی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور لگاؤ. لیکن ان کے ہاتھ میں پستول ہے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے.
تو اگر 2 کو دیکھا جائے تو آپ کے لیے مقابلہ کرنا واجب ہونا چاہیے، لیکن اگر طاقت کو دیکھا جائے تو وہ تو 1 اور 10 کا کیا ہے 1 اور 100 کا تناسب بیٹھ رہا ہے. تو اس صورت میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ آپ اگر پیچھے ہٹ جائیں اور چیز دیکھ کر اپنی جان بچا لیں اجازت. جی قال لما لم يكن منكم منذ الصابرون يغلب فئتين شق ذلك على المسلمين حين ضرب عليهم ان لا يصير واحد من كثرة فجاء التخفيف فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال فلما خفف الله عنهم من الجدة اخذ من الصبر بقدر ما خفف عنهم. اللہ تعالیٰ نے تعداد کے اندر تخفیف کر دی تو مسلمانوں کے صبر کے اندر بھی تخفیف ہو گئی. پہلے مسلمان جو تھے بہت قابل تھے اور ڈٹنے والے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی تو صبر میں بھی تخفیف ہو گئی. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة براءة. وليكتب كل شيء الخطأ في شيء الشرطة والسفر القبال والفساد والقبال والموت ولا تفتني لا توفقني طرفا وطرفا واحد مستقلا يدخلون فيه يسمعون يسمعون والمستفكات المستقبة انقلبت إلى الأرض أهوى الفرق بقوة عجل كل عجلت الأرض أي أقمت ومنه معدل ويقال في معدل السجن ويقال في مقعد السجن ويقال في مقعد السجن في منبت السجن ويقال في مقعد السجن في منبت السجن الخالق الذي خلقني فقعد بعدي ومنه يخلقه في الغابرين ويجوز أن يكون الإسلام من الخالقة وإن كان جمع الكفور فإنه لم يوجد على تفسير جمعه إلا حرفان فارس وخوارج وهالك وهوالك. الخيرات واحدتها خيرة وهي الثوابت مرجون وأخرون الشفا شفير وهو حسود والفرق ما تجرب من السيوح والأودية مال كافر يقال تمر تفكير إلى الندمة وانهار في السوق لأوراه شفقا وطرقا. وقال الشاعر إذا ما كنت أحدها بليل فأوضها هذا رجل الحديث. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا وليا کا ترجمہ کر دیا كل شيء مستلزم في شيء. یہاں مراد ہے رازدار، یہاں مراد ہے رازدار کے اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ منافقوں اور کافروں کو رازدار نہیں بناتے، منظر داخل نہیں کرتے. اللہ رسول اور مومنوں کے ساتھ اپنے تعلقات کہتے ہیں اور ان کے علاوہ وہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے. شفا وباؤ عليهم شفا القبال يدون بالقبالة لا تقسيمي جو وجود سے ایسا منافق جب روم کا یعنی تبوک کا سفر پیش آیا تو اس نے کہا کہ میں مانی جاؤں گا، وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو جان بچانے کے لیے اس نے اپنے تقویٰ کو آگے پیش کیا جہاد سے بچنے کے لیے. تو قرآن نے فرمایا ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنة فقدوا جہاد چھوڑ کر فتنے میں وجہ گر پڑے. اچھا آگے متفقات واقعات متفقات یہ اصحاب مدینہ المتفقات الرسول بالبینات متفقات کہتے ہیں ان بستیوں کو جن کو پلٹ دیا گیا. مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں جن کو الٹا کر دیا گیا. اور حاضر زمانے کو حوالے اب حوالے جو ہے وہ جمع خالق کی جو پیچھے رہ جائے اور پیچھے بیٹھ جائے اور اسی سے یہ حروف قابلی اور امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیال یہ ہے کہ یہ خالق کی جمع نہیں ہے بلکہ خالقہ کی جمع ہے. وجہ یہ کہ اکثر لوگ جمع آتی ہے قواعد کے وزن پر وہ مؤنث کی جمع آتی ہے اور مذکر کی جمع بہت کم ہے، صرف جن ہے جیسے فارغ اور فوارغ خالق اور حوالق عام طور سے جو جمع آتی ہیں قواعد کے وزن پر تو مؤنث کی ہوتی ہے. تو رسول یقولوا مع الخوالق قرآن مجید کی اس میں آیت میں یہ منافق راضی ہیں اس بات پر کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، جہاد میں نہ جائیں اور خوالق کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو ظاہر یہ ہے کہ خوالق جو ہے یہ خالقہ کی جمع ہے اور آپ عورت ہے جو جہاد چھوڑ کے گھر میں
اور ہار کہتے ہیں گرنے والی ایک کھائی ہے، اس کا کنارہ گرنے والا ہے، اس کنارے پر اگر کوئی پڑا ہوگا یقیناً گرے گا، فنہار بھی جہنم اللہ تعالیٰ کے قوم والے۔ اور اب کا نقبال قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے کہ ان ابراہیم یہ ابراہیم جو تھے وہ بہت آب و ہوا کرنے والے اور بڑے بزرگوار تھے، ایک غصے کو بھی جاتے تھے جس سے ان کو حلیم کہا گیا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آب و ہوا کرتے تھے۔ اب آب و ہوا کیوں کرتے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو وجہ بیان کرتے، شفقت و فورقت، ایک تو امت پر شفقت کی وجہ سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، وہی رغبت اور رغبت اور جسے کہا جاتا ہے رجا اور خوف، اس کی وجہ سے ابراہیم جو تھے لاغباہ حلیم بہت آب و ہوا کرنے والے اور بزرگوار تھے۔ اور پھر شاعر کا قول نقل کیا کہ اذا كنت احدها بليل، جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور رات کے وقت میں اپنی اونٹنی کے اوپر تجاوز کرتا ہوں، اب بہت آہت الرجل الحزین، تو یہ اونٹنی آب و ہوا کرتی ہے جیسے غمزدہ آدمی آب و ہوا کرتا ہے۔ اور میں تو جناب بڑا مجاہد قسم کا آدمی ہوں، اور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، لڑنے والا جنگجو آدمی ہوں، تو میں تو رات سوچتا ہوں اور اونٹنی کے اوپر تجاوز کرتا ہوں، اونٹنی پر تجاوز کرتا ہوں تو وہ بھی بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ رات کے وقت میں مجھے سونے نہیں دیتے، تو اب بہو آہت الرجل الحزین کی تو وہ آب و ہوا کرتی ہے جیسے کہ غمزدہ آدمی آب و ہوا کرتا ہے۔ جی کل سبق کے متعلق ہے کہ کل سبق میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے اندر دو سیٹ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو آپس میں جھگڑا ہوگا اور یا کفار کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ افغانستان میں طالبان کا شمالی اتحاد کے ساتھ بھی جھگڑا جاری تھا، جن پر امریکہ سے بمباری کر رہا تھا، اسی طرح عراق میں تم نے میرے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ لڑ تو خود رہے تھے اور اوپر سے بمباری ہو رہی، لڑائی تو ایسی ہو رہی، لڑائی تو ایک ہی ہو رہی تھی، ادھر پشتون سے ادھر فارسی سے ادھر یہ ادھر دو سے واپس میں رہ رہے تھے، اور اوپر سے کافروں کو پھر موقع مل گیا انہیں بمباری ہو، ورنہ اگر یہ وہ صحیح ہوتے تو کیا مزہ ہوتا تو باب قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم منه۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاد شروع ہوا اور سیدنا فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری رہا اور مسلسل فتوحات ہوتی رہی، اور جہاں عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ لڑائی ہوئی، باہر کا جہاد رک گیا، آپس میں ہی لڑائی شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ آپس میں کافی لڑائیاں چلتی رہی، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے آ کر یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے بغاوتیں تھیں ان کو کچلا، اور کچلنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا حجاج ابن یوسف نے، تو اس نے بڑا کردار ادا کیا اور اس کا نام ہی دہشت کی علامت کر دیا۔ تو اس کے بعد سے جب حجاج ابن یوسف کے زمانے میں دارالاسلام کے اندر امن قائم ہوا اور مسلمانوں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، تو چار بڑے جرنیل تھے، آپ کو پتا ہے کہ حجاج کا بھتیجا محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر اور طارق ابن زیاد اور عقبہ ابن ابی، یہ سب نکلے، چار بڑے سرکار پوری دنیا کو پتہ کرتے چلے گئے، اسپین تک پہنچ گئے، وجہ یہ تھی کہ دارالحکومت اور دارالاسلام کے اندر سکون ہوا، اندر کی لڑائیاں کم ہوئی بلکہ ختم ہوئی، جب ختم ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر لڑائی تو کرنی ہے نا، موقع ملا کارکنوں سے جہاد کرنے کا، تو چار بڑے بڑے جرنیل نکلے اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا کو پتہ کر دیا، پھر لڑائی شروع ہو گیا۔ اور چونکہ یہ تو کفر اور اسلام کی جنگ باقی ہے کہ قیامت تک بھی اس لیے مل جائے گا۔ باب قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وقال ابن عباس رضي الله عنه: أذن بكل
کافروں نے جا کے کیا کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان منافقوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور تو کان ہے، کیا مطلب جو کہہ دو مان لیتے ہیں اور جو تعریف کر دو اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو حضور جو ہے کان قل قلوب خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن بالمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ منہ پر کسی کے مخالفت بہت کم فرماتے ہیں. اگر تو منافق آ کر ادھر کرتا تھا آسوب ہو جاتے تھے ادھر کو دیکھنے میں قبول کر لیں. تو یہی طریقہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کا لوگ سمجھتے ہیں بولنے کی بیچاروں کو پتہ ہے بیچارے کچھ نہیں ہیں پتا ان کو سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اذن ہے کان لگا کے سن لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے حال میں. یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی اب حضور کان ہے تو کان کا کیا مطلب ہے کان تو سب کے یہاں بھی کان ہے مجازی مراد ہے کہ کان ہے یعنی ان کے کان میں جو بات کی جائے اس کی تصدیق کرتے تھے. منافقوں کی تصدیق کرتے تھے یعنی ظاہر یعنی ظاہر. جی تطاعتهم فيها وتزكيهم ونحوها كثير والزكاة والطاعة والإخلاص لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يضاهئون يشبهون. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت فراغته. باب قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيروا. وفيه قال حدثنا سعيد بن مسيب قال حدثنا الليث قال حدثني عبد بن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مسلمين بعثهم يوم النحر يؤذنون بنا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن طالب اپنے پیچھے سوال کرایا نہیں پیچھے بھیجا حضرت ابوبکر کو تو رضی اللہ عنہ صاحب بھیج دیے تھے اور دفعہ زمانے سے ہر دہلی کو پیچھے بھیجا. جی مسلمان کا واقعہ. جی وأمره أن يؤمن ببراءته. قال أبو هريرة رضي الله عنه فآذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءته وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال أبو عبد الله آذنهم أعلمهم. باب قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يعني رضي الله عنه دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں معاہدے کو ختم کرنا اگر ہوتا تھا تو ضروری تھا کہ جس آدمی نے معاہدہ کیا ہے وہ خود آ کر اس معاہدے کو پک کرے یا اس کا قریب ترین رشتے دار آ کر پک کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے. آپ نے اپنے قریبی رشتے دار رشتے دار بھائی اور اپنے داماد اور قریب ترین رشتے دار علی کو بھیجا کہ تم میری طرف سے جا کر یہ اعلان کرو اور وہ اعلان کیے گئے جس پر بنا کے اندر. جی مطلب کا یہ ہے کہ آئندہ جو ہے کوئی مسئلہ حج نہیں کرے گا. جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ پہلے سے ہے ان سے تو معاہدے کو پورا کیا جائے گا اور جن سے معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی. جی باب قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن كنتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آمنوا فاعلموا. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عقيل قال ابن جبل البحراني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة المسلمين بعثهم يوم النحر يؤذنون بنا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤمن ببراءته. قال أبو هريرة رضي الله عنه فآذن معنا علي في أهل منى يوم النحر
ولا يكف بالبيت عريانا. باب قوله إن الذين عاهدتم من المشركين. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع بربه يذكر بالناس أن لا يحجن بعد العام مشرك ولا يكف بالبيت عريان. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اور حج اکبر کہتے ہیں جس کو عمرے آج کل نہیں چلا ہے ویسے اکبر کہتے ہیں جب جمعے کو حج ہوا لیکن اس کا شریعت سے کوئی اس اصطلاح کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں. باقی اگر حج بھی ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو تو دونوں اعلیٰ نور جو ہے مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن حج اکبر کی اصطلاح کا اصطلاح یہ قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں یہ عوام سے اصطلاح ہے. باب قوله فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقدرون لا ندري أما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسرقون أعناقنا. قال أولئك الكفار أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيء كبير لو شرب الماء البارد لما وجد ضرته. یہ قرآن مجید میں حکم کے سرکاروں کو پتہ کرو انہم لا ایمان لہم ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کے مطابق روایت نقل کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سے فرمانے لگے کہ اس آیت والوں میں سے نہیں باقی رہے مگر تین یعنی جو ائمۃ الکفر تھے اور کسی زمانے میں مشرکین مکہ کے سردار تھے سب کا انتقال ہو چکا ہے. صرف 3 حضرات میں باقی رہ گئے ہیں. اب آپ کے حاشیے نے ان کے نام پیش کیے ہوئے فرما کلام میں منافقین اللہ اور پاک کے سارے وہ حضرات تھے کہ جو ایمان قبول کر چکے تھے مومنین صادقین اور مخلصین میں ان کا شمار تھا. جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی حضرات کسی زمانے میں ائمۃ الکفر تھے لیکن جب ایمان قبول کر لیا تو ائمۃ الایمان بن گئے کیونکہ یا لهم فی الجاہلیہ یا لهم فی الاسلام اذا فقہوا اذا فقہوا. جو دور جاہلیت میں بہتر ہیں وہ اسلام کے اندر بھی بہتر ہوتے ہیں بشرطے کہ ان کو دین کی سمجھ آ جائے. یہ تو ائمۃ الکفر کا فرمایا اور آگے فرما بلا من المنافقین الا اربعۃ اور منافقوں میں سے نہیں باقی رہے مگر صرف 4. ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ منافق آہستہ آہستہ ختم ہو گئے یا عمر پر آ گئے تھے جیسے عبداللہ ابن ابی سید المنافقین اور یا انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس لیے حضرت حذیفہ کو ان کے نام معلوم تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافقین میں سے صرف 4 باقی رہے. اس پر ایک دیہاتی تھا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تم لوگ ہمیں خبریں دیتے ہو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہو کہ صرف 4 منافق باقی رہ گئے ہیں. تمام والوں بولا لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے الذین یذکرون بیوتنا جو ہمارے گھروں میں نقل لگاتے ہیں سراغ کرتے ہیں ویسرقون اعناقنا اور ہماری قیمتی چیزیں چرا دیتے ہیں. اعلیٰ علم کہتے ہیں عمدہ چیز کو ہماری قیمتی چیزیں چرا دیتے ہیں. تو کیا یہ منافق نہیں ہے؟ کیا یہ منافق نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا بلا کر سکتا یہ لوگ فاسق ہیں. معلوم ہو کہ ہر فاسق کا منافق ہونا کوئی ضروری نہیں موجود تھا اور ہر منافق کا فاسق ہوتا ہر منافق فاسق تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ہر فاسق کا منافق ہونا ہو سکتا ہے ایک آدمی چور ہو مگر اس کے دیکھ ایمان نہیں عمل خراب ہے مگر ہر فاسق کا منافق ہونا کوئی ضروری نہیں. خلاف ہمارے کوئی معاملہ چلا ولی صالحین منکم. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو معتزلہ کا مطلب ہے یہ کہ جو فاسق ہے وہ منافق ہے. لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ
منهم إلا أربعة، ہاں نہیں باقی رہے ان منافقوں میں سے مگر صرف 4، اور ایک تو اتنا بڑا ہو گیا ہے شیخ الکبیر، اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اتنا بڑا ہو گیا اور اس کے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ اس کو اچھے برے کی بھی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن نام نہیں پتا لکھا ہوا کی پہلے اردو ہے کہ نام بھی بتائے، اسی جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے نام نہیں بتایا کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو نام نہیں بتا کرتے پردہ رکھتے تھے۔ البتہ عمر فاروق ہے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ حذیفہ کسی نماز میں نازل شریف ہو رہے ہیں اور کسی شریف نہیں ہو رہے ہیں، اگر نہیں شریف ہوتے تو کوئی بھی شریف نہیں ہو رہے۔ جی بعض قوله فليستعن بالله والذكر ولا يشركون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكان في المسلمين من بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقلوبه وبركاته آمين. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو دينار بن عبد الرحمن الأعرج حدثنا أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قول أحدهم يوم القيامة شجاع أسرع. قال حدثنا حسين بن سعيد قال حدثنا جرير بن سعيد عن زيد بن عمرو قال مررت على ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنه حسين فبدا قلت ما انزل في هذه الارض قال كنا رجال فخلقهم الذين يشركون الذهب والفضه فلا يشركون في سبيل الله فيشركون بعذاب اليم. قال معاذ ما هذه الا ما هذه الا في اهل الكتاب قال قلت انها لفينا وفيهم. باب قوله عز وجل يوم اسماعيل في نار جهنم وتسوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما لم فقال احمد بن سعيد بن سعيد قال حدثنا ابي البستان بن كامل الخالد بن عبد قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزل جعلها الله امرا للاموال. باب قوله ان عندنا عند الله 12 في كتاب الله وخلق السماوات والارض منها 4 حرم لا تزيد الحي والقائم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن سيدنا محمد بن علي بن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كائنته وخلق الله السماوات والارض حتى لو 12 سنه منها 4 حرم 3 متواليه في القارب والحج والمحرم ورجل درجه بيد ما شعبان. باب قوله ان ياتي في الغار معنا ناصرنا فاستكمل سعيد بن مسعود. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حباب قال حدثنا عمار قال حدثنا ثالث قال حدثنا قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرايت اثار المسلمين قلت يا رسول الله لو ان احد رفع قدمه لهذا قال ما كنت بالشيء الله ثالث ربع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة قال ابن زيد قال ابن ابي بكر الجبار رضي الله عنه انه قال ان بقى بينه وبين المسلمين قلت ابو الزبير وهو اسمع وقال ابو علي وجدته ابو بكر وجدته سميه فقلت مسلمنا الاسلام فقال حدثنا حتى ولم يسلم ولم يكن اليه. عبد الله بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ حدیث نقل کی جو ہے انہوں نے ابن ملیکہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن عباس نے فرمایا کہ جب ان کے اور اس کے اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ اختلاف واقع ہوا تو میں نے یہ کہا کہ ابن زبیر کے والد ابن زبیر نے ان کی والدہ مانا قال عائشہ ہیں اور ان کے نانا ابو بکر ہیں اور دادی جو ہے رسولیہ ہیں. آگے کتنی تفصیل آ رہی ہے. ابھی حدیث ابھی شروع کی تھی تو عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے پوچھا کہ اس حدیث کی صنعت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حدث آنا، لیکن ابھی اتنے کہا تھا شکل وہ انسانوں کے آدمی نے آ کر ان کو مجبور کر دیا، اپنی طرف متوجہ کر دیا. مطلب یہ کوئی ابن جو رہے تھے اور انہوں نے ابن جو ہے نہیں کہا، لیکن مجھے یہ صنعت ابن جو ہے کے حوالے سے پہنچی ہے. چنانچہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو صراحت کے ساتھ صنعت تھی جس میں عن نہیں تھا بلکہ حدثنا تھا، صراحت بالتحدیث تھی، اس کو نقل کیا. پڑھ لیجئے.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي هريره فكان بينهما شيء فقتلت عن ابن عباس رضي الله عنهما فعنه فقلت اتريد ان تقاتل ابن الزبير وتحل حرم الله فقال معاذ الله ان الله خير من الزبير وبني اميه محلين واني والله لا احل ابدا قال لا تبايع ابن الزبير فقلت وان بهذا الامر عنه ام ابوه فحوادث النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير واما جده صاحب الغار يريد ابا بكر وامه فلا الناس يريد اسمها. وقال له قوم المؤمنين يريد عائشه مع محمد وزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجه وعن النبي صلى الله عليه وسلم فجسد يريد خديجه ثم عقيم في الاسلام خارج للقران والله وصدور وصدور من قريب فاذا لم قولنا فليقطع الكلام فاخرت من ذات المسامات من بيدان يصيب ربك من بني اسد بني سويد وبني اسامه وبني اسد ان ابن العاص كان يجري فبني جميع احدث ورسول مران قال نصرت الموت انه نصرت الموت عن الزبير. ابن زبیر کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ اختلاف ہوا. ان دونوں کے درمیان عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت قائم ہوئی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تو پھر حضرات نے بیعت نہیں کی. اس میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے اور محمد ابن حنفیہ بھی تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے. تو بڑے بڑے کے صحابہ تھے کہ جنہوں نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ سے بیعت نہیں کی. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ نہیں سمجھتے تھے یا خلافت نہیں سمجھتے تھے. ابھی آ رہا ہے کہ یہ لوگ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حق خلافت سمجھتے تھے لیکن ان کو اندازہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر کامیاب نہیں ہوں گے. تو کامیاب نہیں ہوں گے تو بلا وجہ خود بھی شہید ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساروں کو شہید کروائیں گے تو نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. لیکن حضرات کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پوری طاقت عبداللہ ابن زبیر کے پاس نہیں ہے اور یہ اسلامی خلافت کو قائم نہیں کر سکیں گے. اس لیے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس محمد ابن حنفیہ اور بہت سارے بڑے بڑے حضرات تھے کہ جنہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا. معلوم ہوا کہ بطور اوقات آدمی نیک ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب نہیں ہونا اس کا ساتھ اگر آدمی شہادت کے لیے دے تو دے لیکن جو مقاصد حاصل کرنے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ لینا وہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو جب ادھر عبداللہ ابن زبیر کو یہ فکر تھی کہ عبداللہ ابن عباس محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ابن عمر میرے ہاتھ سے غیر کیوں نہیں کر رہے وہ دباؤ ڈال رہے کہ عبداللہ ابن عمر پہ عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن حنفیہ ہے تو تم ہمارے ہاتھ سے غیر کرو. اس سے اختلاف ہوا. اس لیے عبداللہ ابن عباس جو تھے تو وہ تو مکہ مکرمہ چھوڑ کے طائف چلے گئے. تو مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کی وجہ ہے یہاں دباؤ ڈالنا ہے میرے لیے اس دباؤ کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. مکہ مکرمہ چھوڑو طائف چلا جاتا اور بھی حضرات ادھر ادھر ہو گئے تاکہ ساتھ نہ دیں. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی اختلاف تھا. تو میں کبھی بلایا تھا کہتے کہ میں صبح کے وقت میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جہاد کریں تو پھر حرم اللہ اور اللہ کے حرم کو آپ حلال کریں. قال معاذ اللہ. عبداللہ نے فرمایا اللہ کی توبہ میں کیوں عبداللہ ابن زبیر سے جہاد کروں گا. ان اللہ كتب عند الزبیر وبنی امیہ محلین. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور بنو امیہ کے لوگ وہی حرم کو حلال کریں گے. یہی لوگ لڑیں گے آپس میں اور حرم کا تقدس کو پامال کریں گے. میں الحمدللہ اس میں شامل نہیں ہوں گا. میں ان کا ساتھ دوں گا اور نہ ان کا ساتھ دوں گا. تو کہا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان اللہ كتب عند الزبیر وبنی امیہ محلین. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور بنو امیہ یہ مل کر حلال کریں گے حرم کو. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحِلُّ أَبَدًا. اللہ کے قسم میں کبھی بھی اس حرم کو حلال نہیں کروں گا. پھر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگوں
یہ معاملہ کہاں دور ہے؟ کہاں ہے یہ معاملہ ان سے لگے جذبہ؟ کہاں ہے یہ معاملہ ان سے امر سے مراد ہم خلافت یہ خلافت کا معاملہ عبداللہ بن زبیر سے کہیں دور نہیں ہے. کیا مطلب کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ خلافت کے مستحق ہیں. کیوں مستحق ہیں؟ اما ابو و حواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو آپ ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ فرق کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. جیسے مراحل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ نبی نبی حواری و حواری زبیر تو اس کے مالک جو ہے وہ زبیر حواری ہے. اور دادا جدادا سے یہاں مراد کون ہے؟ نانا. دادا سے مراد نانا کیونکہ نانا کون سے تھے؟ ابو بکر صدیق عبداللہ بن زبیر کے جو نانا ہیں وہ صاحب الغار ہیں یعنی ابو بکر ہیں. اور ان کی ماں جو ہیں وہ ذات النساء ہیں یعنی اسماء بنت ابی بکر ہیں. اور ان کی خالہ جو ہیں وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں. اور ان کی پھپھی حقیقت میں ان کی پھپھی نہیں تھی بلکہ والد کی پھپھی تھی. ان کی پھپھی نہیں تھی کہ آپ آگے پڑھ لو فَأَمَّتُهُ اے خدیجہ اسلم علیہا عمتہ تجوزا وانما هي عمتہ ابی کی جو اس کے والد کی پھپھی جو ہے وہ خدیجہ ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں پوری تو خدیجہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی حضرت صفیہ وہ عبداللہ بن زبیر کی دادی ہے. تو جدھر دیکھو یہ خلافت ہی کے مستحق نظر آتے ہیں ہر اعتبار سے. ماں باپ دادا نانا اور پھپھی ان کے والد کی پھپھی ہر شخص ایسا ہے اس کے سامنے نظر احترام سے چھپ جاتی ہے. تم معافی ان کے اسلام پھر عبداللہ بن زبیر جو ہیں جو اسلام کے اندر بڑے خاندان کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. قرآن کے زبردست عالم ہے. قاری کا ترجمہ یہاں عالم ہی کرے گی جیسے گزر چکا جو قرآن کے زبردست عالم ہے. واللہ وصلونی من قریب خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے اپنے قریب کرتے تو میں یہ قریب کرتے ایک رشتے دار ہو اور اگر مجھے پال دے تو مجھے پال دے. ایسے ہم سب لوگ جو شریف ہیں لیکن یہ تو ترتیب دیتے ہیں اعزاز ہو سامان ہو اور اعزاز ہو. اور مقصد یہ تھا کہ بنو اسد جو بنو زبیر اور بنو اسامہ اور بنو اسد جو ہیں ان کو ترتیب دیتے. تو عبداللہ بن زبیر کی ایک شکایت کو یہ تھی کہ ان کو جو مشیر ہیں اور ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ اچھے لوگ نہیں. بنو زبیر اور بنو اسد اور یہ بنو اسامہ کے لوگ ہیں جو اعزاز اعمال اور اعزاز کو انہوں نے اپنے قریب کر دیا ہے اور یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہے وقت پر یہ اسپتال نہیں دیں گے. اور پھر آگے فرماتے ہیں ابن ابی العاص فرض یکشی الخدمیہ اور ابو العاص کا بیٹا مراد سے عبد الملک ابن مروان وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یمشی الخدمیہ وہ پیدل چل رہا ہے آگے بڑھتا ہوا اور عبداللہ ابن عباس مراد لے رہے تھے عبد الملک ابن مروان کو. اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَبَّا ذَنَبَا اور بے شک عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کی دم پکڑ دی. جیسے جانور کی دم پکڑ لی جاتی ہے تو اس کے بعد اس جانور کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر کی گویا کے دم کو مروڑ دیا ہے. جہاں تک مجھے آسان نظر آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کامیاب نہیں ہوں گے اور انہوں نے جن لوگوں کو ملایا ہوا ہے وہ وقت ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس لیے میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. وہی بات ہے جو کل میں نے آپ ہمیں امیر المومنین بنا دیجیے آپ بہت نہیں تو مطلب خالی دیکھ ہونا امیر المومنین کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. امیر المومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیر امر کرنا طاقت ہوتے اتنی طاقت ہو کہ لوگوں کو الٹا لٹکا کے ٹھیک کر تب تو وہ امیر المومنین. اور ویسے آپ مجھے امیر المومنین بنا لو تو ٹھیک ہے بن تو جانو تو کی رکھ کے لیکن یہ کہ نتیجہ کیا ہے کچھ نہیں.
مليكة قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه وعنه فقال ألا تعرفون ابن الزبير ما رأيت فيها فقلت له حاسبا نفسه ما حاسبتها اليمين من صلاة عمر ولهما كان أولى بكل خير منه وقلت محمد النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير وابن أبي بكر وهو أخي خديجة وابن عائشة فإذا وتعالى عنه فلا يريد ذلك فقلت ما كنت أريد أن أجيء عنها قال لم يصح له فما أراه يريد أيضا فإن كان لا مستان لأن يربني ومعصي أحب إليه أن يربني أيضا. ہم عبداللہ بن عباس کی خدمت میں گئے تو انہوں نے فرمایا کہ زبیر بن زبیر سے تعجب نہیں ہوتا، وہ اختلاطت کے معاملے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور میں نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ اپنے نفس سے محاسبہ کروں گا عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں، جیسا کہ میں نے محاسبہ کیا ابو بکر عمر کے، جس طرح میں نے ابو بکر عمر کا ساتھ دیا رضی اللہ عنہما، اسی طرح میں عبداللہ بن زبیر کا بھی ساتھ دوں گا۔ شروع میں میرا خیال یہ کیونکہ پھر میں نے اندازہ کیا کہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں اور ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ قابل اعتماد نہیں۔ وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور بے شک وہ دونوں جو تھے ابو بکر و عمر وہ ہر خیر میں آگے آگے تھے، اور میں نے دن میں یہ سوچا تھا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے جنہوں لکھا ہے تجربہ کیا کریں گے نواتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کی بھائی کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس کا ساتھ دوں گا، بڑی بار وہ اتحاد میں آدمی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھ سے چڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کا ہماری طرف کوئی روٹی نہیں ہے، بلائی ہوئی دے اور وہ بھی چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں ساتھ لگائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے وہ احتیاطی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ کم لگایا اور ان لوگوں کو ساتھ لگا دیا کہ جو قابل اعتماد نہیں۔ فقلت ما كنت أظن أني أعلو بهذا من نفسي فيدعوه، تو میں نے کہا کہ میرا یہ گمان نہیں تھا کہ میں اپنے نفس کو پیش کروں گا اور وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی خیر کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ ضروری ہے تو میرے جزیدار بھائی میری پرورش کریں، مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ دوسرے لوگ میری پرورش کریں۔ جی السند المتصل منا الى الامام النعمان الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقلوبه امين۔ رحمۃ اللہ علیہ نے بغاوت کے مسئلے کے اوپر رسالہ لکھا جذب الکلام بعدل الامام، اور وہ اگر کبھی بغاوت کو دل جائے صورت میں منع کی ہے تو اس رسالے کو پہلے پڑھ لیا جائے، اور اس میں جو جواب کی صورتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو عدم جواب کی صورتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ میں نے اس گاڑی میں ترجمہ بھی کر دیا تھا، مطلب عدالت کو اصل میں اردو میں، کیونکہ مطلب بڑا اہم ہے کہ خروج پر کیا جا سکتا ہے حکومت اسلامیہ کے خلاف، مسلمانوں کی حکومت کے خلاف جو فاسق فاجر ہیں ظالم ہیں ان کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، اور کن حالات میں کی جا سکتی، کن حالات میں نہیں کی جا سکتی، تو اس کی تحقیق درج کیا تو وہ اردو میں تو کھائے الحمدللہ عربی میں بھی ہو گیا، اور چاہو تو کبھی اس کو پڑھ لیں، لیکن الحمدللہ کافی حد تک احادیث سے بات تو صاف ہو رہی، مزید دماغ صاف کرنا چاہو تو اس کو پڑھ لیں۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي عن ابي نعيم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فختمه بين اربعه وقال اتكلمه، فقال رجل ما عدلت، فقال يخرج من جسده هذا قوم يمرقون من الدين۔ باب قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين يلمزون يعيبون جهدهم وجهدهم طاقتهم۔ وبه قال حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن مجاهد عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لما امرنا بالصدقه كنا نتحامل فجاء ابو رفيع من استطاع وجاء انسان باكثر منه فقال المنافقون ان الله لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الاخر الا رياء، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم۔ اور کوئی
تجارت غریب آدمی تھوڑا سا سستا لے کر آتا تھا آدھا کلو تو آدھا تھا تو منافق کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سستے کی کیا ضرورت ہے. اور کوئی آدمی بہت سارے لے کر آتا تھا جیسے عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے دیکھو یہ کسی حال میں بھی وہ چھوڑ دے رہے ہیں. اردو میں مثل مشہور ہے کہ اگر امیر کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا لقمہ کھائے تو کہتے ہیں دیکھو کیسے سلیقے سے کھانا ہے. اور اگر بڑا بڑا لقمہ کھائے کہتے دیکھو کیسے شیر کی طرح کھانا. اور غریب کا بچہ اگر چھوٹا چھوٹا لقمہ کھائے تو کہتے دیکھو کیسے چڑیا کی طرح کھا رہا. اور بڑا بڑا کھائے تو کہتے کیسے بدتمیزی سے کھا رہا. تو بیچارہ غریب ہے تو اس کی ہر چیز کے اوپر اعتراض ضرور ہوتا ہے. تو یہ مناظر جو تھے یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ نہیں کے پیچھے پڑے رہتے تھے. کوئی تھوڑا سا لے کر آتا تھا دو اعتراض, اور اگر کوئی بہت سارا لے کر آتا تھا تو اعتراض. تھوڑا سا لے کر آتا تھا تو کہتے تھے ان اللہ یہ سوتا تھا. اور بہت سارا لے کر آتا تھا تو کہتے تھے ماپا لہٰذا اللہ لیا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدثكم زائده عن سليمان عن سفيان عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقه فيختار احدنا حتى يجيء بالمد وان لاحدكم اليوم 100,000 فانه يعارض بنفسه. آپ ہمیں سنتے کا حکم دیتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوشش کرتا تھا یہاں سے بڑی کوشش کر کے ایک خود لے کر آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک خود کتنا ہوتا ہے 2 پیسہ یعنی ایک سال کا چوتھائی حصہ وہ بیچارہ سستے میں جاتا تھا. لیکن وہی شخص آج کے دن 1,00,000 روپے کمانے ہے. میرا دیکھی گویا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے نفس کی تعریف فرما رہے تھے کہ میں وہ شخص ہوں. ایک زمانے میں ایک مجلانا میرے لیے مشکل تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں فرمایا. باب قوله استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه قميصه يكفر فيه اباه فاعطاه ثم سأله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة وتزيده على 70 قال انه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن سعيد قال وقال غيره حدثني الليث قال حدثني وقال عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن عبد الله يعني بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول رؤي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا. قال أعدت عليه قولا فقال يوم كذا كذا وكذا. قال أعدت عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبر عني يا عمر. يا عمر فلما أبصرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك ولم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براء ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعض من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. استاذن كثير من آية إمامكم من ثابت حجة للمؤمنين أبي عبد الله محمد. نعم. السند المتصل من آية إمامكم من ثابت حجة للمؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المؤمن البخاري رحمه الله تعالى وتعالى الله جواب المؤمن ورجاء يعقوب. قال حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن إياس عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما ذكر عثمان بن عبيد جاء ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفره فيه ثم قال
يصلي عليه فأمام ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقوله فقال صلى عليه ومنافق فقد أولى هذا الله إذا استغفر له. قال ابن حسن رضي الله عنه قال أخبرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فإن يغفر الله لهم. فقال تعجبه على 70 مرة صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم هذا أبدا ولا تكون على قبر من كفر بالله ورسوله وما هم كافرون. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اس بات معلوم ہوتی ہے کہ منافق کو حضور کے استغفار سے کوئی نفع نہیں ہوگا کیونکہ کافر اور مشرک کو استغفار سے کوئی نفع. لیکن کافر اور مشرک کے لیے استغفار ممنوع ہے یا نہیں ہے کیا جسے خاموش اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے استغفار کرنا جائز. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفر لهم اور لا تستغفر لهم سے ظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی. اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ منافق کو استغفار کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھو اس کی ایک اور مثال ہے اس سے مسئلہ حل ہو تو ہمیں تو یاد رکھیں. شروع میں آتا ہے سواء علیکم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے اوپر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں ہے. سوال کے سواء علیکم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کو جاری رکھا یا نہیں رکھا؟ حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس انذار کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. کم از کم ہم تو معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے تو تبلیغ کر دی ولعلهم يتقون اور شاید ان میں سے کوئی متقی ہو جائے. تو جس طرح سواء علیکم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سے انذار کا ان کے لیے نافع نہ ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی انذار سے نہیں روکا گیا. اسی طرح سواء علیکم استغفر کا لوگ ہم لم تستغفر لهم سے استغفار کا غیر نافع ہونا معلوم ہوا مگر روکا نہیں گیا. سمجھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں. اب خاص طور پر اگر احناف سے آپ دعا کو لے لیں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ احناف سے یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کو دعا یہ کرنی چاہیے اللہم اغفر لأهلنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته فاحيا بالاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اس میں تو کام ہے میت کو کوئی ذکر ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں احناف سے دعا پڑھتی وہ دعا جو احناف پڑھتے ہیں اور دوسری تعلیم ہے تو وہ بھی تو حضور ہی تعلیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی تھی تو ترنت میں کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوگا. اشکال تو خود پیدا ہوگا جبکہ یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ اللہم اغفر له وارحمه وارض عنه ووسع مدخله وکرم، بس بات تو اشکال پیدا ہوگا.